مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکیوں اور برائیوں میں ارادہ خداوندی کا مفہوم. تو طاعات جتنی ہیں ساری کی ساری وہ کم ہو یا زیادہ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ثابت ہے. یہاں اگر واجبات لیں تو اس کا ایک مفہوم بنتا ہے کہ یہ کرنا واجب ہے، اور اس اعتبار سے یہ صرف فرائض اور واجبات کو شامل ہوں گی. اور سنت موقدہ کو اصرار سے کرتا ہے، جس طرح داڑھی قبضہ بر داڑھی رکھنا، یہ سنت موقدہ ہے. تو تحقیق اس بارے میں یہی ہے کہ یہ سنت موقدہ قبضہ بر داڑھی رکھنا، اس کو اگر مسلسل مطلقاً واجب ہے، اور قبضہ بر سنت موقدہ اس کو اگر مسلسل کٹاتا ہے تو گناہ گار ہو جائے گا. بعض محققین نے کہا کہ قبضہ بر رکھنا ہی واجب ہے، تاہم جس تحقیق پر یہ عمل کریں تو واجب پر ایک مرتبہ اگر کٹواتا ہے تو اس سے فاسق ہو جائے گا، اور اگر اس کو سنت موقدہ مانا جائے تو دوسری سے جب تیسری مرتبہ جائے گا تو اصرار پایا جائے گا، جس سے فاسق بن جائے گا. اور اطاعت نیکیاں جتنی ہیں ساری کی ساری واجب ہیں. یہاں ایک نسخے کے مطابق جو علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ نقل فرمایا کہ واجب، اور ایک نسخے میں آیا حسنۃ، یعنی نیکیاں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھی ہیں، یعنی اس کا ثواب ملے گا. حسنۃ کے نسخے کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور واجبۃ اگر لیں تو پھر استحباب اور ندب کو جب شامل نہیں ہوگا تو واجب کا معنی بھی ہم ثابتۃ لیں گے. اور مفہوم کے مطابق بِأَمْرِ اللہ کا مفہوم یہ بنے گا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ جتنی نیکیاں ہیں یہ واجب ہیں یا ثابت ہیں یا ثواب کے لائق ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَبِمَحَبَّتِهِ، اور یہ نیکیاں جو ہیں اس کا جو ثواب مل رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. وَبِمَحَبَّتِهِ، اللہ اس کو پسند بھی فرماتا ہے، اللہ کے پسند کرنے سے ہے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو پاکیزہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. تو نیکیاں اللہ رب العزت کے یعنی پسند کرنے سے ہیں، اس کے حکم سے ہیں، اس کے پسند کرنے سے ہیں. وَبِرَضَاهِ، اور اس کی خوشنودی کی وجہ سے ہے، یعنی اس پر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ ارادہ، مشیت اور یہ محبت اور رضا یہ ایسے کلمات ہیں جن کا اپنا الگ سے ایک مفہوم ہے کہ اس پر رضا ہے کہ نہیں. اس والے سے آگے کہ اس کے اوپر اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے. تو ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے. دوسری یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ شاید وہ جو واجب ظاہری اور واجب باطنی کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ جو عبادات ہیں اگر واجب ظاہری میں ہوں تو وَبِمَحَبَّتِهِ، بِأَمْرِ اللَّهِ وَبِمَحَبَّتِهِ، اور واجب باطنی کے اعتبار سے ہو تو بِرَضَائِهِ. جس طرح خشوع اور خضوع کے بارے میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں قد افلح المؤمنون کی آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ الذین فی صلاتہم خاشعون، اس کے تحت آپ نے فرمایا کہ یہ خشوع جو ہے یہ واجب باطنی ہے. تو واجب ظاہری رہے یا واجب باطنی رہے تو دونوں اعتبار سے یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیوں کا جو حکم دیتا ہے تو یہ اللہ کے پسند کرنے سے ہے اور اس کی رضا سے ہے. وَعِلْمِهِ وَمَشِيَّتِهِ، یہ اللہ کے علم میں بھی ہے، وَمَشِيَّتِهِ، اور اس کی مشیت میں بھی ہے، وَقَضَائِهِ، اور اس کے قضاء فیصلہ کرنے سے ہے، قولی یا فعلی فیصلہ، یہ بات پہلے گزر گئی. وَتَقْدِيرِهِ،
اور اس کے مقدر کرنے سے ہے، یعنی ایجاد کرنے سے ہے۔ ایجاد اور ارادہ یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے تقدیر۔ تو نیکیوں کے والے سے یہ تین چیزیں آ گئی، مشیت، علم، قضا اور تقدیر، چار یہ ہوگی۔ وبرضا وبمحبتہ، محبت اور خوشنودی۔ والمعاصی کلھا، اور برائیاں جتنی بھی ہیں، یعنی جس کو بندہ کسب کر کے کرتا ہے وہ، یہ ایمان کسبی اور کفر کسبی کے والے سے پہلے بات گزر چکی ہے، اور وہ تقسیم ہی پیش نظر ہوگی کہ اللہ رب العزت ایمان اور کفر کو اگر پیدا کرتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر جو ہے فطری ایمان کو پیدا کرتا ہے، اور جزا اور ثواب جو دیتا ہے، جزا اور سزا جو دیتا ہے، نیکیاں اور برائیوں کی جو سزا اور سزا کا نتیجہ ہے وہ کسب پر ہے۔ تو گناہ جو اپنے کسب سے بندہ کرتا ہے یہ اللہ کے علم میں بھی ہے، اس پر اللہ کا علم شامل ہے۔ وقضائہ وتقدیرہ، قضا اور اس کی تقدیر سے، ومشیتہ اور اس کی مشیت سے ہے۔ یہ چار چیزیں، یعنی مشیت میں بمعنی ارادہ، ارادے سے ہو، اللہ کی تقدیر سے ہے، قضا سے ہے، علم میں ہے۔ اور ارادے کے والے سے ہماری پہلی گفتگو گزر چکی ہے کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ تکوینی اور ایک ارادہ تفویضی، جس کو تشریح بھی بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ارادہ تکوینی جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے آیا کریمہ میں آیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہاں پر ارادے سے مراد ہے ارادہ تکوینی، کہ جو جس سے ایجاد ہوتی ہے، جو ایجاد کو لازم ہے، اس ارادے سے ایجاد جو ہوتی ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک ارادہ تفویضی ہوتا ہے، یا ارادہ تشریعی جو ہمیں کیسے کہتے ہیں، تو ارادہ تفویضی وہ بندے کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے جو ارادہ تشریعی ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کے بارے میں جو ارادہ فرماتا ہے اس لحاظ سے کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے یہ جزا ہے، اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہوگی۔ لا بمحبتہ ولا برضائہ ولا بامرہ، بندے کے گناہ کے نہ تو اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، نہ رضا ہے، نہ محبت ہے، ولا بامرہ اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ امر سے ہے۔ ٹھیک ہے، امر بمانا وہ امر تکوینی نہیں جو معتزلہ سمجھے کہ امر جب اللہ کا امر دے دیتا ہے تو اس کا ایجاد ہونا، اس کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کا امر دیتا ہے اور اس کا ہونا ضروری ہو جائے تو وہ امر تکوینی ہے، جس طرح ارادہ تکوینی ہے، امر تکوینی ہے۔ اور جب امر تفویضی آ جائے، جیسا نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، نماز پڑھو، تو اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا امر ہی خراب ہو گئے۔ بھئی اللہ کا امر دو قسم کا ہے، ایک امر تکوینی ہے جس سے وجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ایک امر تفویضی ہے جس پر جزا اور سزا کا معیار ہے، جس پر جزا و سزا کا مدار ہے۔ تو اب اس مقام پر ایک سوال ہے فرقہ معتزلہ کی طرف سے، یا ان کے جو بھی نظریات رکھنے والا کوئی بھی اپنے آپ کو نیوٹرل دماغ کہہ کر یا مستشرق بن کر، کوئی اعتراض سارے وہی پرانے ہوتے ہیں، تو نام معتزلہ کا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عقلی فرقہ تھا، مسلمانوں کے اندر یہ عقلی فرقہ تھا، عقل کے بل بوتے بات کرتا تھا۔ اور اس والے سے میں تو سمجھتا ہوں ماننے والے مسلمانوں کی ایک مشق کرا دی گئی کہ دور آئے گا جس کے اندر ملحدین کا زور و شور ہوگا، تو ان سے گھبرانا نہیں، ان کے اعتراضوں کے جواب پہلے آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ شدت اختیار کر جاتا ہے، تشدد میں متشدد بن جاتا ہے، تو وہ عقل تو عقل کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن عقل سے ہٹا ہوتا ہے۔ اب معتزلہ اہل سنت کا موقف تو سامنے آ گیا نہیں کہ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے اور جو مشیت ہوتی ہے اور قضا ہوتی ہے، تقدیر ہوتی ہے، یہ حسن و قبو کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کا امر ہے، یہ صرف حسن کے ساتھ ہی متعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، معتزلہ کا اس پر اعتراض ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں، اور معتزلہ جبریہ میں سے جو معتزلہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ نیکیاں اور برائیاں کرنے کے اندر بندے کا کوئی اختیار نہیں، بندے کا
کوئی اختیار نہیں۔ دلیل کہتے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کہتا ہے نا کہ قرآن سے کوئی لوگ ہدایت پاتے ہیں، کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں، وہی معاملہ ہے۔ اچھا دلیل کیا ہے جی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس کا اللہ رب العزت ارادہ فرمائے یہ کہ اسے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے اسلام کے لیے، جس کا ارادہ فرما دے، اور جس کا ارادہ فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کو گمراہی میں چھوڑ دے، أَن يُضِلَّهُ، جس کا ارادہ فرمائے کہ اس کو چھوڑ دے، گمراہ کرنا ترجمہ ٹھیک نہیں، گمراہی میں چھوڑ دے۔ یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کأن حرجن، ضیقا حرجن، حرج سے بھرپور تنگ ہو جاتا ہے سینہ اس کا، بات سننے کو دل نہیں کرتا اس کا۔ اس طرح مثال دے دی اللہ نے، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا جا رہا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو موجودہ سائنس جو ہے وہ کہتا ہے جب بندہ اوپر جاتا ہے نا تو اس کے سینے کے اندر تنگی ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، آکسیجن کم ہو گئی ہے، یہ یصعد فی السماء۔ تو اسلام نے اس کے اندر اس چیز پر اشارہ کیا ہے کہ جب بلندیوں پر جاؤ گے تو آکسیجن کم ہوگی۔ تاہم یہ کہ بھئی اس کے اندر یہ جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے تو شرع صدر میں ہوتا ہے، اور اگر اللہ ارادہ کرتا ہے تو بندہ گمراہی میں رہتا ہے۔ دوسری آیہ کریمہ، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا، اگر اللہ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ تیسری آیت، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ہدایت دے دیتے۔ یہ ان کے اعتراضات ہیں جس پر انہوں نے اپنی پوری تمہید قائم کی ہے، اور بنیاد اسی پر ہے۔ ان کے اعتراض کا حاصل کیا ٹھہرا کہ نیکیاں اور برائیاں یہ بندے اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، جبریہ فرقہ کا یہ نظریہ ہے۔ اس پر قرآن کی آیتیں پیش کی، نیکی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ مجبور محض ہے، اٹ روڑائی بس اور کچھ نہیں۔ اس حوالے سے جو انہوں نے پہلی آیہ کریمہ پیش کی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، اس کے اندر اشارے، کنائے بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ شرح صدر جو ہے نا، یہ کنایہ ہے توفیق ملنے پر، کہ اللہ رب العزت جس کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ توفیق کا مطلب اس کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، ہدایت کے اسباب اس کے لیے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اسلام کو اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے، اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے۔ تو سینے کو کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے وہ اسباب واضح ہو جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ہدایت کو پا لیتا ہے۔ آتا نہیں میری یار اس مسئلے کے اندر شرح صدر ہو گئے، یعنی وہ راہیں کھل گئی ہیں جس سے میں اب اس مطلوب تک پہنچ گیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک مسئلے کے اندر بھی قرآن کو لکھا جائے کہ نہ لکھا جائے، تو آپس میں جب گفتگو ہوئی انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کام نہیں ہوا ہمیں کیسے کریں۔ خیر رات جب ہوئی تو صبح آ کر کہنے لگے یار شرع صدر ہو گیا ہے کہ یہ کام اچھا ہے تو نیا لیکن اچھا ہے، اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ تو فلاح عامہ کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے جو بھی نیا کام کری آ جائے وہ بدعت نہیں ہوتا۔ بدعت کے لیے ہوتا ہے کہ اسلام سے ٹکراتا ہو، اسلام کی بنیادیں کھیڑتا ہو، وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ کنایا ہے شرح صدر۔ تو شرح صدر کا مطلب وہاں کیا تھا کہ میرے لیے اب راہیں کھل گئی ہیں، وہ میرے سینے میں وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں، وہ اسباب کلیئر ہو گئے ہیں کہ جس سے قرآن جو مطلوب ہے وہ لکھنا ہے۔ تو شرح صدر جو ہے یہ کنایا ہے، بلاغت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کنایا ہے شرح صدر، مسئلے کے حل کی طرف جو راہیں کھلتی ہیں، مطلوب تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، اس حوالے سے یہ کنایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح اگر یہ کنایا تو اس سے جو اگلا آ رہا ہے جو ضیق صدر ہے، تنگ سینے کا تنگ ہونا، یہ بھی تو کنایا ہے اس حوالے سے جس کے لیے یہ نصرت اور مدد کے اسباب نہیں آ رہے۔ تو بندے نے جو کرنا ہے وہ اپنے اختیار سے کرنا ہے، اس کے لیے اسباب کھلے، اسباب اس کے لیے بنے، اسباب کی راہیں بن جائیں،
یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. اسباب آ جائیں اس کے سامنے، اسباب نہیں مٹاتا اللہ، اسباب موجود ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی جگہ رہنے والے، ابو جہل بھی وہیں رہنے والا، اسباب ادھر ہی ہیں، حضور بھی موجود ہے، کعبہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. لیکن ان اسباب کو اپنے اختیار سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پا لیا تو جناب ابو بکر صدیق بن گئے. سب سے پہلے پایا تو سارے صحابہ سے افضل ہو گئے. اور ابو جہل سب کچھ ہونے کے باوجود اسباب نظر آ رہے ہیں لیکن عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے اختیار سے نہیں پا سکا. تو یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے، اسباب نظر آنے شروع ہو جائے، اچھا اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ پھر ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے. اور جس کے سامنے آ جائیں اسباب، وہ تنگی نظر کی وجہ سے، تو وہ اس کی طرف نہیں جاتا، ہدایت کے راستے نہیں پا سکتا. یہ ایک آگے سوال آئے گا، وہ میں اس کے اوپر پوری آگے بحث ہے کہ جب اسباب ہے، اسباب کو روشن کرنا اور اسباب کو روشن نہ کرنا، یہ کیوں ہے؟ ایک کے لیے اسباب روشن ہو گئے، اس نے ہدایت کو پا لیا، اور ایک کے لیے اسباب روشن نہ ہوئے، اس نے ہدایت کو نہیں پایا. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ باقاعدہ ایک بات آگے آ رہی ہے. معتزلہ کا ایک دوسرا سوال ہے، اس کے جواب کے اندر یہ بات آئے گی. اور جو آیا کریمہ انہوں نے پیش کی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس کا بھی مفہوم اسی والے سے یہی کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اگر اسباب مہیا کر دیتا تو سارے ہدایت پا جاتے. اسی طرح اگر ہم چاہتے تو ہر جان جو ہدایت پا جاتی، یعنی اسباب مہیا کر دیتے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ان آیات بینات کے اندر کہ ہم اسباب مہیا کر دیتے تو لوگ ہدایت پا جاتے، یعنی اسباب روشن کر دیتے تو لوگ مطلوب تک پہنچ جاتے. پھر اسباب مہیا کیوں نہ ہوئے، اسباب روشن کیوں نہ ہوئے؟ یہ سوال، اس کا جواب آگے جا کر آتا ہے. اب جناب اس سوال کی طرف آ جائیں جس کے اوپر یہ بات کھڑی ہے. تو سوال یہ ہے معتزلہ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ اور فرقہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر تو ہے یہی بات، تو پھر یہ جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بندوں کے افعال کو پیدا کیا ہے، بندوں کے افعال کا خالق ہم کہتے ہیں نا اللہ ہے، تو کہتے ہیں اگر اللہ ہی افعال کا خالق ہے تو پھر چاہیے کہ جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، پھر اس کو عذاب دینا ظلم بنتا ہے. جو گناہ گار ہے اس کو عذاب دینا، کیونکہ پیدا افعال کو اللہ نے کیا ہے، اس نے تو صرف کیا ہے. تو اس اعتراض اور جو پہلے ہم نے سوال کھڑا ہے، دونوں کا جواب اس ہماری گفتگو میں آنے لگا ہے. حاصل اس کا اجمالی طور پر اتنا ہی سمجھ لیں کہ بندے نے جو افعال کیے وہ اس کا کسب ہے. اور ہم پہلی گفتگو کے اندر تسلی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ بندوں کے افعال کو پیدا کرتا ہے اور استطاعت جو دیتا ہے وہ فعل کے بالکل ساتھ ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، بالکل ساتھ ہوتی ہے. اللہ طاقت دیتا جاتا ہے، وہ اس کو بگاڑتا جاتا ہے، سزا پا لیتا ہے. اللہ طاقت دیتا جاتا ہے، وہ اس کو اپنے برے ارادے سے، اپنے برے قصب سے اس کو بدلتا جاتا ہے، تو وہ سزا، وہ برا رہے برائی کی طرف لے جاتا ہے، سزا پا لیتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے تو جزا پا لیتا ہے. پیدا اللہ فرماتا ہے اور پوچھ اس پر نہیں ہے. عذاب کا معیار معتزلہ کو غلطی لگی ہے کہ عذاب کا معیار بندوں کے افعال کے خلق پر ہے، اس پر اعتراض نہیں، اور نہ ہی جزا و سزا کا معیار اس پر ہے، بلکہ سزا اور جزا جو ملے گی، ثواب اور عقاب جو ہوگا وہ بندوں کے افعال پر ہوگا. اور بندوں کے افعال جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ نے جو پیدا کیا، پیدا کر کے جو انہوں نے اپنے کسب میں کیا، اللہ نے پیدا کر دیا اور انہوں نے اس کو کسب میں کر لیا. اچھائی کی طرف لے گئے تو ثواب، برائی کی طرف لے گئے تو گناہ، سزا ملے گی. یہ معتزلہ تو کو ہم یہیں فرق کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ایک بڑی باس کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس کے لیے علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 3 تمہیدوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ مسئلہ بڑا مارکۃ الرا آپ نے چھیڑا ہے. اصول فقہ کی باسوں کے اندر بھی اس پر باس ہے، توضیح طلبی جیسی کتابوں کے اندر بھی یہ باس ہے، علم کلام کی دیگر کتابوں کے اندر بھی باس موجود ہے. حاصل بڑا کمال کا فرمایا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات 3 تمہیدوں پر موقوف ہے. پہلی بات یہ، اشاعرہ اور معتزلہ کا ایک مسئلے کے اندر اختلاف رہا کہ جتنے بھی افعال ہیں
ان افعال کے اندر حسن و قبو کا معیار، حسن و قبو، کسی چیز کو اچھا کہنا یا برا کہنا، اس کے اندر معیار کیا ہے؟ عقل معیار ہے یا شرع معیار ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں صرف عقل ہی عقل معیار ہے، بس عقل نے جس کو کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے، عقل نے جس کو کہہ دیا برا وہ برا ہے۔ معتزلہ ہو گئے یہ اتنی بات کر کے ایک طرف، پیچھے بچ گئے اہل سنت کے دو جماعتیں، ایک اشاعرہ ایک ماتریدیہ۔ اشاعرہ نے معتزلہ کی ٹکر میں یہ کہا کہ جس کو شریعت کہہ دے اچھا وہ اچھا ہے، جس کو کہہ دے برا وہ برا ہے، اور اس قدر شدت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شریعت جس کو اچھا کہہ دے، انہوں نے کہا ہر چیز برابر ہے، کوئی چیز بھی جس کو ہم حلال یا حرام کہتے ہیں یہ اصل میں سب برابر تھی، کوئی چیز بھی واجب یا مستحب یہ سارے کے سارے برابر تھی۔ اللہ نے جس کو فرض کہہ دیا وہ فرض ہوگی، جس کو سنت کہہ دیا وہ سنت ہوگی، اللہ نے جس کو حلال کرنا تھا وہ حلال ہو گیا، جس کو حرام فرمانا وہ حرام ہو گیا۔ اگر بالفرض ان کے تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں اگر بالفرض کوئی چیز بری بھی ہو جس کو لوگ برا سمجھتے ہو، اللہ نے اسے اچھا فرما دیتے وہ اچھا ہے، بری لوگ اچھا سمجھتے ہو اللہ اسے برا فرما دیتے وہ برا ہے۔ یہ ہے ان کی گفتگو۔ انہوں نے اصل معتزلہ کی ٹکر میں شریعت کے حوالے سے اس قدر شدت اختیار کر دی کہ جو چیزیں عقلی طور پر بری تھیں تو انہوں نے کہا بھی عقل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اس مسئلے میں۔ اب معتزلہ اور اشاعرہ کے مقابلے میں ماتریدیہ، چونکہ پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ سبھی جگہ ماتریدی علیہ سنت رہنے والے ہیں، بریلوی ہوں حتیٰ کہ دیوبندی بھی خود کو ماتریدی ہی کہتے ہیں، سبھی وہ بنیادی طور پر سنت و جماعت کے جو شاخ ہے ماتریدی ہے اسی کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ حنفی جتنے سارے ماتریدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسن و قبو کا معیار، حسن و قبو کا معیار وہ عقل ہے، لیکن عقل وہ والی نہیں جو معتزلہ کہتے ہیں۔ حسن و قبو کا معیار ہے عقل، لیکن عقل وہ جو شریعت کے تابع ہے۔ اب وہ عقل شریعت کے تابع کیسی ہوگی ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اتنی بات کر کے اصول فقہ میں آگے تو گزر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کمال کی بات کی ہے اور بڑے ایسے کہتے ہیں کہ بھی اس سے زیادہ بات کامل اور اختصار کے ساتھ کم ہی کسی نے کی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس والے سے شراب ہے، شراب کو شریعت نے ناجائز کہا۔ شریعت نے اگر اس کو ناجائز کہا ہے تو اس کا مطلب یہ فعل ایسا ہے جس پر سزا ملے گی آخرت میں۔ نماز اچھا کام ہے، اس کو کرنے کے اوپر آخرت کے اندر اس پر جزا ملے گی۔ اب یہ سزا اور جزا، نعمت تنعیم اور تعذیب دو چیزوں کے اندر برابر ہوگی کہ بھئی سزا اور جزا، شراب سے سزا ہے، نماز سے جزا اور ثواب ہے۔ اب مسئلہ آ گیا اس حوالے سے کہ جو اشاعرہ نے کہا تو ان کی خرابی ذرا ملاحظہ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو عقل کے اندر عقل کے اعتبار سے اچھا ہوگا شریعت اسی کو اچھا کہے گی۔ اب شریعت کے امر سے نیکی اور سزا کا حکم ہے، اور کسی چیز کو اچھائی اور برائی کہنے کے اندر وہ عقل کا فیصلہ ہے۔ اب قرآن نے کہا احل لکم الطیبات، یا حضور کے لیے ارشاد ہے ویحل لہم الطیبات، حضور جو ہیں وہ ان کے لیے پاکیزہ کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ تو اگر ہر چیز برابر ہوتی، حلال و حرام سب برابر ہوتے، اور کہتے ہیں کوئی چیز گندی نہ ہو، کوئی چیز گندی نہ ہو، سب برابر ہیں، جس کو شریعت نے گندا کہا وہ گندا ہوا، جس کو شریعت اچھا کہا وہ اچھا ہوا، تو بھائی اس میں پھر اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن کہتا ہے پاکیزہ کو حلال کیا، حلال بعد میں پاکیزہ پہلے۔ اس طرح فرمایا خبائث کو حرام کیا، تو خبیث چیزیں وہ پہلے ہیں، حرام اللہ کا حکم بعد میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا۔ تو عدل و احسان جو لوگوں کے ذہن و شعور میں ہے، عقل میں ہے کہ عدل اسے کہتے ہیں، کافر بھی جس کو عدل سمجھتا ہو، اللہ اس کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسانیت جسے ہم کہتے ہیں نا، تو انسانیت لوگوں کے ذہن میں جو ہے، غم میں شریک ہونا، خوشی میں تعاون کرنا، یہ چیزیں جو ہے، عیب نہ اچھالنا، ان ساری چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدل و احسان ہوگا پہلے، حکم پھر ہی آئے گا نا. تو جزا و سزا اسی اعتبار سے اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہے. اور جو عدل و احسان کا معیار ہے وہ عقل ہے، وہ عرف و عقل ہے. اسی طرح اللہ نے شام انما حرم، محبوب فرما دیے انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے مجھ پر فواحش بری چیزیں جو ہیں ان کو حرام کیا ہے، برائیاں حرام کی گئی ہیں. تو جو پہلے فاحشہ ہوں گی، برائیاں ہوں گی، پھر ہی اس کے اوپر حرمت کا حکم آئے گا نا. لہذا ہمارے اشاعرہ جو ساتھی ہیں اہل سنت کے، ان کا یہ کہنا کہ ہر چیز متساویات میں برابر ہیں، اکول ہیں، یہ درست نہیں ہے. اگر یہ سارے اکول ہوتے اور پھر شریعت کے کہنے پر حلال اور حرام کا معیار، جائز اور نجائز کا معیار رکھا جاتا، تو پھر ان الفاظ کا معاملہ کیا رہے گا؟ یہ تو بے فائدہ ہو جائیں گے. اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ نظریہ رکھنا پڑے گا کہ عقلی طور پر جو چیز اچھی تھی حکم کی وجہ سے اس پر ثواب ملا ہے، جو چیز بری تھی اس کے ترک پر ثواب ملا ہے، نہ کرنے پر گناہ ملے گا. یہاں تک حسن و قبو کی بات ہوگی. یہ ابھی اس تمہید کا پہلا حصہ ہے. یہ ایک تمہید کی ایک بات ہوگی. نمبر 2، جتنے بھی اوصاف طاری ہوتے ہیں کسی چیز پر، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جو کسی کو بھی جو وصف دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، ملائمت ہوتی ہے اس میں. جو اس کی طبع سے ہٹ کر ہو، اللہ اس کو وہ وصف نہیں دیتا. کتے کو دانت دیے اللہ نے، کاٹنے کا وصف بھی دے دیا، تو آپ نے دیکھا نا کہ دانت بھی اس کے اسی کے مطابق جیسا اس کا وصف ہے. بکری کیسے دانت نہیں ہے؟ اگر بکری کے دانت ایسے ہوں اور وہ میں کر کے بھاگ رہی ہو تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ دانت کاٹنے والے ہیں اور یہ میں کر رہی ہے. کتے کے دانت بکری جیسے ہو جائیں تو وہ کاٹے گی کس کو؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے جس کو جو وصف دیا ہے وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہے. مکھی سے لے کر مچھر سے لے کر بڑے جانوروں تک، انسانوں تک، انسانوں کے اندر جو مختلف طبائع ہیں ان کے مطابق جو ان کی مٹی اور سرشت اور جبلت تھی، جو ان کی خلقت تھی، جو اس کا تقاضا تھا، اللہ وہ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا. اس کو جو وصف دیا ہے وہ اللہ نے اس کے مطابق دیا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تمہید کا یہ دوسری تمہید ہوگی. تیسری تمہید ایک بات پہلے گزری ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ معلوم کے تابع ہوتا ہے، یا معلوم جو ہوتی ہے، معلومات جو ہوتی ہیں وہ علم کے تابع ہوتی ہیں. تو اس والے سے اس بات کا حاصل یہ تھا کہ جو علم ہے نا، علم یہ معلوم کے تابع ہے. جتنی بھی معلومات ہیں، ہم جتنی بھی ریسرچ کرتے ہیں، علم بڑھتا ہے نا، تو علم جو ہوتا ہے وہ معلوم کے تابع ہوتا ہے. اللہ نے سب چیز کو پیدا کر دیا، پھر جو ترقی ہوئی ہے وہ علم بڑا کیسے؟ معلومات میں اضافہ ہوتا گیا. تو علم جو ہوتا ہے وہ معلوم کے تابع ہے. جتنی بھی معلومات بڑھی علم بڑھتا گیا. علم کس کے تابع ہے؟ یہ ان تین تمہیدوں کے بعد اب اس کے بعد علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعال اچھے اور برے، افعال اچھے اور برے، وہ جو حسن و قبو کی بات وہ ساری ایک لفظ میں سمیٹ دی. افعال حسنہ اور افعال قبیحہ جو بندے کرتے ہیں قصب کے ساتھ، افعال حسنہ اور افعال قبیحہ جو بندے اپنے قصب سے کرتے ہیں، حسن و قبو کا جو معیار تھا اس کی ساری تحقیق کے مطابق جو اچھے یا برے افعال بندے کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت ان کو اس کی جو طاقت دیتا ہے، ان کے جو ایسے وصف، ایسے معاملات ہیں، اللہ ان کی طبیعت کے موافق دیتا ہے. اللہ ان کی طبیعت کے موافق دیتا ہے. اور اللہ جانتا تھا جو موجود ہوئے نا، یہ جو مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو یہ جو معلومات تھیں مخلوق، تو اللہ رب العزت جو ہے کا علم ازلی نے فیصلہ دیا کہ اس کی طبع یہ ہے، اس کو ایسا وصف عطا ہونا چاہیے، اس کے لیے اسباب ہوں گے، روشن ہوں گے، یہ پا جائے گا، اس کو لیے روشن کر دیے. اور جس کے لیے تھا کہ ابو جہل ہے، اس کے لیے اسباب روشن بھی کیے جائیں، تب بھی یہ جاہل رہے گا، اس کے لیے اندھیرا ہی رہے گا. اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس سے محروم رہے گا. اللہ نے اس کے مطابق اس کو دے دیا. تو اس نے اپنے عمل، اپنے کسب کے ساتھ، اپنی جو جبلت اور خلقت کا وصف تھا اس کے مطابق برے افعال کیے تو سزا مل گئی، اور اچھے اعمال اگر کو کیے صحابہ کرام میں سے تو سارے کے سارے جنتی بن گئے. یہ اس تمہید کا حاصل. اگر اس کو دو لفظوں میں سمیٹنا ہو تو یوں کہہ دیا جائے، اللہ رب العزت نے کافر سے
کافر سے ہی کفر کا ارادہ کیا ہے، اور جو نیک تھا تو نیک سے حسن کا، نیکوکار جو تھا اس سے نیکی کا ارادہ کیا۔ تو کافر سے کفر کا اور نیکوکار سے نیکی کا ارادہ کرنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عین اس کی طبع اور جو اس کے مزاج اور جو اس کی خلقت اور جبلت ہے اس کے عین مطابق ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اس واسطے اگر اللہ رب العزت بندوں کے افعال کو پیدا کرتا ہے تو کسب تو اس کو بندے نے کیا نا، اور جو بندے نے کسب کیا تو اس کی جبلت اور اس کی جو طبع کا وصف تھا وہ اس کا متقاضی تھا، جو اللہ نے اس کو طاقت عطا کی، جس لحاظ سے بھی طاقت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد علامہ عبدالمدراسی یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو جواب ہے نا، یہ مجھے تحقیق ملی ہے تو یہ عارف ربانی شیخ عبد الرحمن جامی قدس سرہ آپ کی عبارات سے یہ فائدہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ یعنی بزرگوں کے اس والے سے آپ نے کہا کہ بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد پھر ایک سوال اٹھایا، اور آج کے سبق ہمارا یہی آخری سوال ہے۔ سوال یہ اٹھایا کہ پھر اس کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ اگر طبع کا تقاضا تھا، جو نیکوکار تھا اس کو نیکی کے لیے ہدایت دے دی، جو بدکار تھا اس کو وہی وصف دے دیے، وہی وصف اس کے لیے پیدا کر دیے، تو پھر چاہیے کہ جو گناہ گار ہے اس کو سزا پکی ہو، اس کا وصف کا تقاضا ہے نا، تو خلاف طبع جو ہے یہ حکمت کے مقتضا کے مطابق نہیں اترتا۔ خلاف طبع یہ بنتا نہیں ہے، بنتا یہ ہے کہ اب اس کو سزا ملنی چاہیے، اب وہ درگزر جو ہے یہ بنتا نہیں ہے۔ پھر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پھر سزا ملے۔ اس سوال کو اٹھا کر آپ جواب فرماتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مٹی کے اندر دیکھا کہ اس کی جو طبع ہے نا وہ معافی کی خواستگار ہے، تو اللہ نے اس کی طبع کے مطابق ہی اسے معاف کیا ہے۔ اسی واسطے جو متکبر ہوگا، جتنے بھی حدیث میں آپ واقعات دیکھ لیں، جو متکبر ہے اس کے لیے سرکشی ہو تو جہنم میں گیا، جو گناہ گار جن کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں بندے کو اپنی خاص رحمت میں لے کر اللہ فرمائے گا اچھا تو اس گناہ کو جانتا ہے، اس گناہ کو جانتا ہے۔ جب بڑے بڑے گناہ گنائے جا رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بات شروع ہوگی تو وہ دل میں سوچے گا مارا گیا، اللہ فرمائے گا اچھا میرے بندے کو اس کے جتنی برائیاں اس کے مطابق اس کو نیکیت دے دو اور جنت کے اس کے درجات بڑھا دو، تو اپنے منہ سے کہے گا میرے مولا میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، اس کے علاوہ خود کہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق پھر مسکرایا جو اس کی شان کے مطابق تھی۔ تو دیکھا نا، جو گناہ گار ہے اس کے اندر یہ ایک طبع ہے بھی معافی مل جائے، خواستگار رہتے ہیں۔ جتنے بڑے گناہ گار ہوں وہ اپنے معافی کے خواستگار رہتے ہیں، اور اللہ ان کی اس معافی کی طبع کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو متکبر سرکش قسم کے ہوں ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔